جب تم لوگ ان سے باتیں کر رہے تھے یا جب تم لوگ ان سارے معاملات میں ملوث تھے تب کسی صحافی کو یا تب کسی بندے کو آگے تم نے بتایا تھا؟ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور عوام کو بھی چاہیے ایسے لوگوں کو پہچانے۔ البانیہ میں تقریباً 80% دکانیں میں نے ایسی دیکھی تھی جہاں پہ خواتین کاروبار کر رہی تھیں۔ ڈیرہ غازی خان میں پچھلے کئی مہینے سے ہفتے سے مختلف لوگ، مختلف بندے، مختلف خواتین مختلف وقت میں سامنے آ رہے ہیں۔ کبھی کون خاتون آتی ہے سامنے اور وہ کہتی ہے کہ فلانے بندے نے میرا پیسہ کھا لی ہے، مجھے لوٹ لی ہے، ایسے زیادتی کی ہے، اور مختلف وہ الزامات عائد کرتی ہے۔ پھر کبھی کوئی مرد آتا ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے مجھے صرف اور کچھ نہیں آتا، صرف اور صرف افسوس بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے۔ ان چند ایک بے شرموں نے، ان چند ایک کیا یہ الفاظ میں استعمال کروں، یہ جو وہ بے شرم لوگ ہیں جنہوں نے باقی لوگوں کا زندگی تباہ کر دی ہے۔ ہمارے علاقوں میں ویسے ہی آلریڈی خواتین کے لیے چیزیں کتنی مشکل ہیں، آپ خود ہی بتائیں۔ اکثر لوگ اپنی بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے، ایف ایس سی کرانے کے بعد، ایف اے کرانے کے بعد، ICS کرانے کے بعد وہ ان کی شادیاں کر دیتے ہیں۔ موسٹلی کم لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، وہ یونیورسٹیز تک بھی جاتے ہیں۔ ایک تو غربت بھی ہے، اوپر سے یہ بے شرم بھی ہیں۔ یہ بے شرموں کی تعداد اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز ان کے لیے عام ہو گئے ہیں، کہ مطلب کہ شادی شدہ ہیں یہ پھر بھی ان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ افیئرز ہیں۔ پہلے سنا کرتے تھے کہ مردوں کے ایسے معاملات ہیں، اب تو خواتین کے بھی سننے میں آ رہے ہیں۔ خواتین شادی شدہ ہیں پھر بھی ان کے کوئی نہ کوئی معاملات، کوئی نہ کوئی چکر چل رہے ہیں۔ یہ قیامت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے اداروں کا بھی قصور ہے، ان لوگوں کو وہ صحیح طرح سے ان کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ یہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں کسی صحافی پہ، پھر الزام لگائیں گے، فلانے بندے پہ الزام لگائیں گے کہ اس نے ہمیں بلیک میل کر دی ہے، اس نے ہمیں لوٹ لی ہے، کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اس کو بھی ہر چیز ہی اس کا ایک ہی کر دیں گے۔ ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ جب تم لوگ ان سے باتیں کر رہے تھے یا جب تم لوگ ان سارے معاملات میں ملوث تھے تب کسی صحافی کو یا تب کسی بندے کو آگے تم نے بتایا تھا؟ عقل شعور تو ہے نا اس عمر میں۔ چلو ہم جیسے بیچارے نوجوان غلطیاں کریں، ہم اپنی عمر میں سیکھ رہے ہیں چیزیں، تم لوگ جو اتنے میچور ہو، 30 35 40 سال کے بندے ہو، تو یہ عمر ہوتی ہے آپ ہر طرح کی میچورٹی کو گزار کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر طرح کے دھکے کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو ہر اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے۔ اس عمر میں بھی آپ اس طرح کے معاملات میں ملوث ہو جائیں، اور نہ صرف اتنا بلکہ ان کے والدین کو بھی سب علم ہے یہ معاملات جی چل رہے ہیں، اور پھر آ کے کسی بندے کو پکڑیں گے اور کسی کو کہیں گے ہمارے ساتھ یہ ہوگی۔ یہ میں جملہ ہر بندے کی بات کر رہی ہوں، کسی ایک شخص کی بات نہیں کری میں، کسی ایک خاتون کی بات نہیں کری میں۔ ہمارے معاشرے کو، ہمارے لوگوں کو بدنامی کر دی ہے، اور کوئی ہمارے علاقے میں چل کیا رہا ہے؟ یہی تو چل رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے۔ کبھی فلانا آ گیا سامنے ہمارے ساتھ ظلم ہوئے، کبھی فلانی خاتون آ گئی، کبھی کس نے کس کو جا کے کہا۔ پوچھنا تو یہ چاہیے کہ جب یہ سارے معاملات کر رہے تھے ہم سے پوچھا تھا؟ یہ جو چل رہا ہے اس میں ہمارے ادارے سیریسلی دیکھیں، یہ کس ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کیوں ہیں؟ ہمیں اور ہمارے لوگوں کو ان برائیوں سے بچانے کے لیے ہیں، لیکن انہی برائیوں میں، انہی دلدل میں سارے کے سارے گھس چکے ہیں۔ اور اس میں صرف اچھا یہ خواتین نہیں ہیں، مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے، کبھی جا کے کس خواجہ سرا کو پکڑ لیا جی، کبھی کس کے ساتھ کیا کر لیا۔ ایک ہمارے پاس اور بہت مسائل ہیں، یہ چند ایک لوگ نہیں ہیں جو اس دنیا میں، اس علاقے میں بربادی انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، اور بہت سے ہیں۔ اداروں کا کام ہے اس کو ٹھیک کرنا، ہمارا صرف ہر اس بندے کا کام صرف یہی ہے اس کو نومینیٹ کرنا، اس کو آ کے ہائی لائٹ کرنا۔ ہم کوئی جج نہیں ہیں، ہم کوئی کسی علاقے کے SHO نہیں ہیں، ہمارا کام اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اس کو کنڈیم کرنا ہے، اس کی مذمت کرنا ہے۔ بہت سے ہمارے علاقوں میں مسائل ہیں کہ اگر کسی کے پاس مائک ہے، کسی کے پاس کیمرہ ہے، اور اس کو چار لوگ جانتے ہیں، اس کو لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہی بن گیا ہوں، میں جج بھی ہوں، میں وکیل بھی ہوں، میں صحافی بھی ہوں، میں سب کچھ ہوں، میرا جو دل کرے گا، میں جس کو دل کرے گا اس کو پکڑ لوں گا۔ کسی اچھے بھلے بندے کو جا کے پکڑو، وہ بتائے گا کیسے کیمرہ، یہ مائک اور یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ میں خود دعا کرتی ہوں کہ ان لوگوں کو ایک بار ایسے بندے ملیں۔ یہ الگ سسٹم ہمارے علاقوں میں چل رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی صرف اس وجہ سے بات نہیں کرتے کہ فلانا بندہ ہمارا جاننے والا ہے، فلانا اس طرح سے ہے، ہمیں اپنے لمٹس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ خدا رہا ان چیزوں سے باز آئیں۔ خواتین ہیں، مرد ہیں، کوئی بھی کسی بھی جنس کا بندہ ہے، کوئی شرم کرے۔ انہی بے شرموں کی وجہ سے ہماری خواتین، ہماری بہن بیٹیاں باہر نہیں نکل سکتی۔ دنیا میں آ کے آپ دیکھیں، جب میں البانیہ گئی تھی، البانیہ میں تقریباً 80% دکانیں میں نے ایسی دیکھی تھی جہاں پہ خواتین کاروبار کر رہی تھی۔ وہ دیکھ کے اتنا حیران ہوئی کہ یہ بھی ملک ہے کہ خواتین اتنی امپاورڈ ہیں، وہ یہاں پہ کاروبار بزنسز رن کر رہی ہیں، کو اتنا کانفیڈنس دیا گیا، اور ہماری خاتون ایک باہر ہی نکل جائے اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا جائے گا۔ بہت مسائل ہیں ہمارے علاقوں کے آلریڈی، اس کو کوئی حل کرنے کو اس طرح سے تیار بھی نہیں ہے، سیریسنس بھی اپنی شو نہیں کرتا۔ اوبیسلی ہر ایک کے اپنے کنسرنز ہیں، کوئی نہیں چاہتا ان کو شعور ہے، ان کو شعور ہے، ان کو پھر الگ نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں کیا ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے اس ٹائم پہ کہ ہمارے لوگوں کو اب میچور ہونا ہوگا، اور اپنا حقیقی واقعی ان کے مسائل پہ صحیح سے بات بھی کرتا ہے، پارشل ہو کے وہ معاملات کو دیکھتا ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور عوام کو بھی چاہیے ایسے لوگوں کو پہچانے۔ جو یہ خواتین ہمارے علاقوں کا، ڈیرہ غازی خان کے آس پاس کے علاقوں کا کیا نام بدنام کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ چند ایک لوگ جو ہے نا وہ سب کو ہی بدنام کرتے ہیں، پھر بیچارے جو شریف لوگ ہیں کے ساتھ رگڑے جاتے ہیں اس میں۔